أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے ہاں دو چیزوں کی قدر ہے، اول ایمان کی اور پھر اعمال کی. آیت کریمہ میں دونوں چیزوں کا بیان ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے جو قدر اور انعام ملتا ہے اس کا بھی بیان ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے نیک، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت ڈال دے گا. اللہ ان سے خود بھی محبت کرے گا. اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نیک بندے ایمان اور نیک اعمال والوں سے محبت کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی شخص کا ایمان و عمل اللہ کے ہاں پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے میں نے محبت کی ہے، اور پھر فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. ساتویں آسمان میں، پھر چھٹے میں، پانچویں میں، چوتھے میں، تیسرے میں، دوسرے میں اور آسمان دنیا میں، حتی یوضع لہ القبول او الحب فی الارض، یہاں تک کہ زمین بھی ان کی محبتوں سے بھر دی جاتی ہے. یہ دینی محبت ہے، اسلامی محبت. اگر کوئی شخص کہے کہ زمین پر تو محبتیں بہت زیادہ ہے، رام چندر سے بھی ہندو محبت کرتے، گوتم بدھ سے بھی گوتم بدھ ماننے والے محبت کرتے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کافر اور مرتد سے بھی ایک فرقہ زائغہ ضالہ مارقان الاسلام والایمان محبت کرتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کی تقسیم تو دنیا میں بھی ہے، اور یہ کوئی اچنبھی اور نئی بات تو نہیں ہے. کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو گناہوں سے محبت کرتے ہیں؟ گناہ اس لیے تو وجود میں آتے ہیں کہ ان کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. اگر تجارت اور زراعت بہترین پیشے ہیں تو لوٹ کا سوٹ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجارت اور زراعت کی طرح لوٹ مار بھی ایک پیشہ ہے. نہیں، وہ انسانیت سوز فعل ہے اور وہ بدنامی کا باعث ہے. جس طرح ایک احترام اور ادب، شکرانہ اور وفا دنیا میں محترم ادائے ہیں، بالکل اسی طرح نافرمانی اور حکم عدولی، سرتابی اور سرکشی بھی موجود ہے. اس کے خواہاں لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ بدنامی کے داغ ہے اور دبے. حقیقت میں محبت وہ ہوتی ہے اور اطاعت وہ جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کی رضا کا پتہ شریعت سے چلتا ہے. شریعت میزان ہے مخلوق اور خالق کے درمیان. اس لیے کسی شخص کو شریعت سے باہر ہونے کی اجازت نہیں ہے،
خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر شخص کو شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور اس پابندی میں دونوں جہانوں کی سعادت ہے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ جب احکام بیان فرماتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں تلک حدود اللہ یبینھا للناس لعلہم یتقون، یہ خدا کی بیان کردہ حدیں ہیں، اللہ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف سے بچے اور تقوادار بنے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حد ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے بیان کردہ حد سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، یہ بڑے بے انصاف ہوں گے۔ حد میں رہنے والا انصاف دار ہے اور متقی ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والا بے انصاف ہے اور نافرمان اور سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل کی قدر ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی خالقیت اور رزاقیت اور ربوبیت پر یقین کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جن چیزوں کو ضروری کہا ہے جیسے پیغمبر کو ماننا، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہمارا حکم یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کی اطاعت ایمان ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کر چکا ہے، اللہ نے اس کو اطاعت نصیب فرمائی ہے۔ جس طرح پیغمبر کا پیغمبر ماننا، ہمارے پیغمبر کے متعلق 3 عقیدے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بشر ہے اور انسان ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ اگر کوئی بشریت و انسانیت نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ چوتھے پارے میں تفسیر روح المعانی کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم، اس کے ذیل میں کہا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ قیامت تک اب کوئی نیا نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا، اور نبوت پا محمد باندے تمام شو، اور نشت پس لمحمد انبیاء، آپ پر ہر طرح کی نبوت ختم کر دی گئی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نئے کا لفظ لگانا ضروری ہے کیونکہ پرانا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے 572 سال پہلے آسمانوں پر گئے تھے وہ تو آئیں گے، لیکن وہ قدیم رسالت اور نبوت کے ساتھ ہوں گے اور احترام آپ کی شریعت کا فرمائیں گے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تینوں باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ آپ بشر اور انسان ہیں، آپ ناری یعنی جن یا نوری یعنی ملک نہیں ہے۔ ما کان ناریا ولا نوریا بل کان بشرا و انسانا، عقائد کی کتابوں میں شرح العقائد، شرح المواقف، شرح المقاصد میں متکلمین کہتے انسان بعثہ اللہ، انسان اور بشر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں ہوں بشر لیکن میرے پاس وحی آتی ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا،
آپ فرمائیے میرے رب کی پاکی کی قسم کہ میں بشری پیغمبر ہوں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. گزشتہ لوگ بھی پیغمبر پر ایمان لانے سے محروم ہوئے تھے کہ وہ پیغمبر کی بشریت نہیں مانتے تھے. بشریت نہ ماننا یا اس میں شک شبہ کرنا یہ ایمان کی محرومی کی بات. ایمان کی محرومی کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو بڑے بڑے میلاد مناتے ہیں اور ابھی 11ویں کا مہینہ ان کا شروع ہو گیا ہے اور دعا میں بھی ان اللہ اور درود شریف پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی وہ اپنا لمیٹڈ درود جو ان کا ہے بریلوی اینڈ کمپنی کا بنایا ہوا وہ پڑھتے رہتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ دین جال سازی کا نام ہے یا اتباع کا نام ہے؟ اگر دین اتباع کا نام ہے تو پیغمبر کا قول فعل دکھانا ضروری ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہادی اعظم ہے، وہی داعی اللہ ہے، وہی انسانیت کو خدا سے ملانے والے ہیں، وہی انسانیت کو بت پرستی سے اور مخلوق کے پوجے پاٹ سے نجات دلانے والے سچے پیغمبر ہیں. اگر کوئی عمل یا کوئی عقیدہ ان کے مطابق ہو تو سر آنکھوں پر دنیا میں وہ ہدایت ہے اور آخرت میں نجات ہے. اور اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع موجود نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں جب ایک آدمی اتباع کا خیال نہ کرے، اتباع کے معنی ہیں جیسے کہا گیا یا کیا گیا ایسا کرو. اور جو شخص اتباع کا پابند نہ ہو تو پھر وہ ابتداء کرتا ہے. ابتدع یبتدع ومنہ المبتدع، بدعت کرنا، نیا نکالنا، اپنا بنانا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کامل شریعت لے کر کے آئے. اللہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو: اللہم انی فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. خدایا میں نے اپنے تمام معاملات آپ کے حوالے کیے اور اپنی بے بسی آپ کے سامنے پیش کی. میں ڈرتا بھی آپ سے ہوں اور محبت بھی آپ سے کرتا ہوں. میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی اور اس پیغمبر پر جس کو آپ نے بھیجا ہے. آخری لفظ کو ذرا غور کرو: آمنت بکتابک الذی انزلت. میرا ایمان ہے اس کتاب پر جس کو آپ نے اتارا ہے. وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر جس کو آپ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے اور انہی کو آپ نے تعلیم کیا، انہوں نے یہ خیر آگے امت کو پہنچائی. انہوں نے حضرت کو سنانا چاہا. جب انہوں نے سنانا شروع کیا تو آخر میں جب پہنچے جہاں آتا ہے میرا ایمان ہے آمنت بکتابک الذی انزلت، میرا ایمان ہے تیری اس کتاب پر جو آپ نے اتارا ہے.
وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو نبی کی جگہ انہوں نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الطہارت کے آخری حدیث ہے، اور اسی پر امام بخاری نے باب قائم کیا، باب فضل من بات علی الوضوء۔ یہ باب ہے کہ باوضو سو جانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جب برائے ابن عازب نے وہ بنبی کا کی جگہ پڑھا وہ برسول کا، تو آپ نے کہا لا و بنبی، خبردار، میرے الفاظ بدلنے کا آپ کو حق نہیں۔ سوال یہ کہ جلیل القدر صحابی نے نبی کی جگہ رسول کا، حالانکہ تفسیر کے مطابق رسول کا مقام نبی سے اونچا ہے، اس میں احترام زیادہ تھا، لیکن پیغمبر نے لوٹا دیا کہ خبردار، یہاں لفظ میں نے نبی کا کہا ہے، تم کو نبی کا کہنا ہو، میرے مقرر کردہ الفاظ آپ نہ ہٹائے۔ اتباع اور محبت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے ملنے آئے تو دریافت فرمائے کہ این ابن عمی کے، آپ کے چچزاد بھائی کہاں ہے؟ آداب یہ ہے کہ خاوند کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے کوئی اور احترام کا لفظ، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، اور خاوند کے لیے فلاں کا بھائی، فلاں کے ابو۔ یہ دستور ہے، عرف میں اچھے اخلاق سمجھے جاتے ہیں۔ تیرا خاوند کہاں ہے اور تیری بیوی کہاں ہے؟ یہ کھری کھٹک اردو یہ کسائیوں کے گھر میں اچھی لگتی ہے، وہ چھرے چلاتے ہیں تو ان کے زیادہ آداب نہیں ہوتے، لیکن عام عرف اور معاشرت کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور جن کی زندگی ساری انگریزی میں گزری ہے وہ آداب کہاں سے جانے؟ اب تو آداب پگھال کر کے گلاس میں ڈالے اور پھر پائپ ان کے منہ میں دے اور گلاس انڈیلے، تب بھی جب آپ ہٹ جائیں گے تو وہ بے ادبی ہوں گے۔ امکان نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کو اللہ مالا مال کرے تو وہ کافر کو بھی مسلمان کر سکتا ہے، اور بڑے گمراہ اور بے دین کو بھی زمانے کا کامل ولی بنا سکتا ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ۔ ان ربک فعال لما یرید۔ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضرت کوئی بات ہو رہی تھی، اس میں علی ناراض ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب داماد ناراض ہو جائے تو لڑکی والے اس کو راضی کریں، اور جب لڑکی ناراض ہو جائے تو لڑکے والے اس کو راضی کریں، اس سے محبت قائم رہتی۔ حضرت باقاعدہ حضرت علی کی تلاش میں نکلے، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، کوری مٹی پر، تو حضرت نے انہیں جگایا اور اٹھایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی پر لیٹنے والے۔ ابو تراب مانا مٹی پر لیٹنے والے۔ بعد میں جب کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہتا تو خوش ہوتے اور فرماتے کہ وہ منظر پورا سامنے آتا ہے جس میں حضرت مجھے اٹھانے کے لیے خود تشریف لائے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے، غزوہ خیبر کے موقع پر، اور ایک قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، ان کے ظالموں کی بڑی شکایات آئی تھی
جو وہ مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں طرح طرح تکلیفیں دیتے تھے. تو آپ سے کہا گیا کہ حضرت آپ بد دعا کریں کہ یہ قبیلہ غرق ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کو بد دعائیں دیں. آپ نے کہا اللہم اہدی دوسن واتینی بہم، خدایا قبیلے دوست والوں کو ہدایت دے اور انہیں میری خدمت میں لے آئے. درخواست ہوئی تھی کہ اللہم اہلکہم، خدایا انہیں ہلاک کر دے، لیکن آپ نے ہلاکت کی جگہ دو نعمتیں ان کے لیے مانگی، ایک ایمان اور دوسری پیغمبر کی خدمت میں اتیان یعنی حاضری. وہ دعا قبول ہو گئی، اور دعا قبول ہونے کے بعد اس قبیلے کے ایک فرد ابو ہریرہ ایمان لائے، اور عجیب شان کے ایمان لائے. جس دن سے ایمان لائے اور جب تک پیغمبر کائنات میں حیات رہے ابو ہریرہ علیحدہ نہیں ہوئے. التزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، احادیث میں آتا ہے ابو ہریرہ کے حالات، کھانا ملے نہ ملے لیکن حضرت کی خدمت ضروری اور زبردست قسم کی خدمت. ظاہر ابتدائی دور تھا، انسانوں کی تربیت ہو رہی تھی، ہر طرح کی مشقتیں تھی اور پریشانیاں تھی، ہر طرح کی. خود واقعہ سناتے ابو ہریرہ کہ چونکہ میں مسجد میں رہتا تھا، حضرت کے انتظار میں جب حضرت گھر داخل ہو جاتے میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا. کبھی کبھی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. یہ عجیب بات ہے کہ کھانا ظاہراً چھوڑا جائے یا باطناً تو خدا تعالیٰ کے ہاں سے خزانے ملتے ہیں. روزے میں بھی تو کھانا چھوڑا جاتا ہے، تو کتنا محبوب عمل ہے. اور دنیا کی کوئی بھی صحت کی کوشش و تدبیر ہو جس میں کھانا کم نہ کیا جائے، چھوڑ نہ دیا جائے، نہ وہ ڈاکٹر ہے اور نہ وہ حکیم اور طبیب اس قابل ہے کہ ان سے آپ علاج کریں. سب سے پہلے وہ فاقہ تعلیم کرے، سب سے پہلے. اور دنیا میں کوئی مرض آج تک نہیں ہے جس کا علاج کھانا ہو. اس کی مثال دوا کی ہے، ایک مقدار سے آپ کھاتے تو آرام آئے گا، وہی گولیاں 15-20 کھا لے تو وہی ڈھیر ہو جائے گا. اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ طعام بقدر ضرورت ہو جس سے آپ کی کمر سیدھی رہے اور آپ عبادت اور کام کاج کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں. صوفیاء کرام کے نزدیک تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کہتے ہیں ابھی یہ لیٹنے کی کوشش کرے گا، فریاد کرے گا اور تمام کام چھوڑے گا، اور یہ غلط کام ہو. اس لیے طعام الگ طعام کو فباؤ بغضب الی غضب کہا گیا ہے. جیسے یہود پر 2 پٹکار پڑے تھے، ایک کھا چکا ہے پھر بیٹھ کے کھا رہا. نہیں بھائی، جب تک مطلوب وقت نہیں گزرا ہے خبردار کہ آپ نے نوالا اٹھایا. قیامت کے دن اس میدے کو بھی جواب دیں گے آپ کہ میں اس کے ہاتھ چھلی ہو چکا تھا اور اس نے میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا. بس یہ وہ تدبیر ہے کہ اگر حضرت لقمان اور اجمل خان دونوں یہاں آ گئے تو انشاءاللہ میں ان کو ممبر حوالے کروں کہ اب اس کے بعد آپ تشریح کریں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ نہیں بیان کریں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی جو بیان ہوا یہ مکمل ہے، حکمت و طب کا خزانہ ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ بعض کاملین سے خود ہی مشق کرا دیتے. یہ ہمارے مدرسوں کے طلباء ہوتے ہیں تو 3 طرح طلباء ہوتے ہیں. ایک وہ جو خالی کورس پورا کرتے ہیں، استاذ کے سامنے کتاب کھولی اور استاذ کے جانے کے بعد بند کر دی. 6 پیریڈ لگتے ہیں، 6 مرتبہ کتاب کھلی، اس دوران جو ان کو سمجھ میں آ گیا وہ آ گیا. یہ پہلا طالب علم ہے، یہ گزارے والا ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. یہ عوامی واعظ تو ہے نہیں، سبق ہے، اور سبق پختہ اس طرح نہیں ہوتا. دوسرا طالب علم وہ ہوتا ہے جو استاذ کے آنے سے پہلے کتاب دیکھ چکا ہوتا ہے اور اب وہ نوٹ کر چکا ہے کہ اس سبق کو استاذ کیسے پڑھائے گے. تو سبق کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ طالب کو خود بخود آ جاتا ہے، وہ پڑھ چکا ہوتا ہے پہلے. دوسرا حاشیے کو اور آگے پیچھے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور تیسرا حصہ مشکل ہوتا ہے، اس پر استاذ محنت کرنے بیٹھتا ہے. تو چونکہ ایک پہلے سے یاد کر چکا ہے، دوسرا ابھی حاشیے کی مدد سے یا مطالعے سے، اور تیسرا استاذ یاد کرا رہا ہے تو وہ مضبوط ہو گیا، اس کا کام آسان. یہ دوسرے درجے کا طالب علم ہے. ایک تیسرے درجے کا طالب علم ہے، وہ یہ کہ اس کے اوقات جتنے ہیں سوائے نماز کے اور ضرورت بشریہ کے، باقی سب اوقات سبق کے. ہر وقت ہم حیران ہوتے ہیں اس پر. رات کے 3 بجے آ کے دیکھتے ہیں تو کتاب کھول کے بیٹھا رہتا. وہ سو جاؤ، کب تک دیکھتے رہو؟ جی نہیں، ابھی نیند نہیں آئی. وہی لڑکا جو رات کے 3 ساڑھے 3 بجے تک جاگتا ہے، صبح چوکیدار سے پتہ چلتا ہے کہ 12 رکعت تہجد وہی پڑھتا ہے. پہلی صف میں وہی موجود ہے، کلاس میں استاذ کے آنے سے پہلے یہ موجود ہے. اس طالب علم کو ٹٹولنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ رات کو 4 انگلیوں کے برابر روٹی کھاتا ہے. سالن کبھی لیتا ہے، کبھی نہیں، پانی پی لیتا ہے اور 1 کپ دودھ باس. یہ ملائک کے قبیل میں سے شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور داتا گنج بخش اس معیار کے لوگ تھے. اس لیے آسمان و زمین نے ان سے محبت کی اور ان کی محبت کے ڈنگ کے بج رہے دنیا میں. ہمیں بڑی حیرت ہے، ساری زندگی اسی میں گزر گئی، 40 سال کا عرصہ انہی کے ساتھ گزرا، اور اس پر ہم حیران ہیں کہ جو شخص بہترین پڑھنے والا ہے اور زبردست جاگنے والا ہے وہ تمام عبادات میں آگے. رزق کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس ناشتہ بھی اتنا کرے گا. ناشتہ بقدر بادام لکھنؤ والے کہتے ہیں. اگر ناشتے میں آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا روٹی کا، علماء کہتے ہیں رات کی بچی ہوئی روٹی ہو تو اس کو لیا کریں. رات کی بچی ہوئی روٹی موجود ہے اور پراٹھا کھاتے ہیں، مرنے سے پہلے پہلے رزق کے عذاب میں آؤ گے. اپنے پاس نوٹ کر لو گا، بھی تنگی رزق نصیب ہوگی تجھے. آپ اور بال بچے آنسو سے روئیں گے، یہ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے رزق کا احترام نہیں کیا. اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں، یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے کہ آپ گھر میں بتائے کہ رزق کا بھی ایسا احترام کرنا ہے جیسے دینی کتب کا احترام ہوتا ہے، جیسے دینی کتابوں کے اوراق کا احترام ہوتا ہے. رزق کو پاک جگہ میں رکھنا ہے، نیچے پڑے اٹھا کے ٹکڑا رکھا، کوڑے میں نہیں ڈالنا ہے، کچرے میں نہیں ڈالنا ہے. رزق کا رزق دان علیحدہ ہوگا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہم جب قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئے تو قرآن شریف کے وہی آداب تھے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں روٹی کے سکھائے. ہاتھ دھو لو، پاک صاف رہو، خدا کی نعمت سمجھو، بسم اللہ پڑھ لو، دائیں ہاتھ سے ورق الٹاؤ، قرآن مجید کو الٹا ہاتھ نہ لگائے،
یہی آداب تو عام کے بھی. اللہ اکبر. جس طرح انبیاء کے ذریعے ایمان آیا ہے اس طرح انبیاء کے ذریعے حفظان بھی آیا ہے. حفظان صحت کو کہتے ہیں, عافیت کو کہتے ہیں. ذرا سا نظام میں فرق آ جاتا ہے. میرے آنے کا وقت 12:15 بجے ہے اور کتنی دیر ہو گئی. ذرا سا نظام میں فرق آ جاتا ہے, پوری کائنات پلٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں احساس ہے کہ آپ 9-10 بجے سے بھی بزرگ آ کے بیٹھتے ہیں, 11 اور 11:30 کے بعد تو ماشاءاللہ ریلے آتے ہیں. ہماری بھی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم 12:15 سے پہلے ممبر پر آ جائیں اور زیادہ مسائل اور دین کا حصہ بیان ہو جائے. یہی کام آئے گا. یہ چند روزہ زندگی تو عنقریب ختم ہو جائے گی, اور یہ اعمال جو اللہ کے لیے بیان ہوئے ہیں اور یہ مسائل اور ثواب اور اجر انشاءاللہ یہ ساتھ جائے گا, ساتھ جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کی محبت مال و دولت سے زیادہ ہے تو وہ تو بستر پر ساتھ چھوڑ دیتی. یہ قاعدہ ہے کہ مرض الوفات میں اگر کسی نے وصیت کی تو وہ 1/3 میں نافذ ہوگی. 6 لاکھ کی وصیت کی تو 2 لاکھ میں نافذ ہوگی. 4 لاکھ تو رشتہ داروں کے ہیں, اس کی وصیت کا حق ہی نہیں. ابھی زندہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, آ کر رہا ہے, اور شریعت کہتی نہیں بس روانگی, لوگوں کے پیسے نہیں بانٹ رہا. تیسرے درجے کا تعلق آدمی کا اعزاء و اقربا اور آل و اولاد سے ہے, ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور قیامت بجے پکار نشی اولاد او تچدوی د پارکڑی ہمیش فساد او چې پغلا ور تراولی بشکا شرشم او د مرگی ناری سوری دی دم پدم. یہ جو غلط سلط کام ناجائز. ایک شخص کے ہاں میرا جانا ہوا, ٹیلی ویژن رکھا ہوا, تو میں نے کہا ٹیلی ویژن تو ٹھیک ہے, خبروں کا ذریعہ ہے, مگر پابندی مشکل ہے. کہنے لگا ہاں میں جب ادھر ادھر ہو جاتا ہوں تو بچے جو ہے نا وہ پروگرام دیکھتے ہیں. میں نے کہا اس میں تو ڈانسر بھی آتے ہیں, اس میں تو ہر قسم کے ناکارہ خراب لوگوں کی اکثریت ہے. شروع میں ایک تلاوت ہو جاتی ہے یا کسی مولوی کا ٹیڑھا پیڑا بیان ہوتا ہے جس میں نہ نور ہوتا ہے نہ ہدایت ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ان کا اصل پروگرام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ایک فتنہ گھر میں رکھنے کا؟ نہیں ہوتا. کہنے لگا بچے ہیں, خفا ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے گھر جاتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. صحیح بیٹھو, کیا نخرے کر رہے ہو؟ اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ مال اور اولاد فتنہ بن جاتے ہیں, آدمی کو خیر سے ہٹا لیتے ہیں, گناہوں کی دعوت دے دیتے ہیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہاں حضرت نے فرمایا کہ اچھا رشتہ دار جو ہے وہ تو قبر تک چلے جاتے, جنازہ اٹھایا, قبر تک لے گئے, مٹی میں رکھا, مٹی ڈالی, قبر بند کر دی, بس اب فوراً گاڑی میں بیٹھو بھاگو. مردوں کے ساتھ کون گاؤں رکھے گا؟ جانا ہی پڑے گا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ تدفین کے بعد سب لوگ ایک قرآن مجید وہاں تلاوت کر لے اور پھر دعا مانگے پھر چلے. میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا, میں نے کہا اس پر کبھی عمل دیکھا ہے؟ کہنے لگے ضروری نہیں ہے. میں نے کہا 500 فقہاء علماء نے اورنگزیب کی موجودگی میں لکھا ہے, تو 500 علماء آپ سے اور ہم سے زیادہ دین جانتے. سیدھی بات یہ ہے کہ گرمی لگ رہی ہے. اب ہم نے ایسے علاقے بھی دیکھے کہ وہاں قبر پر باقاعدہ ٹینٹ لگتا ہے, خیمے نصب ہوتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے بیٹھے. اور صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ تدفین کے بعد اتنا بیٹھو کہ ایک اونٹ ذبح ہو جائے, اس کے گوشت بنے اور وہ تقسیم ہو جائے. مسلم شریف کے الفاظ میں کما ينحر الجزور ويقسم لحمها,
بعض صحابہ اور تابعین جنازے کے ساتھ اونٹ کاٹ لیتے تھے اور وہ بنتا تھا اور یہ چاروں طرف بیٹھ کے فاتحہ اور دعائیں مانگتے تھے. اس کا گوشت تقسیم ہوا فقراء اور مساکین کو. اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ دعوت تو نہ لیکن خیرات کے طور پر کسی کو توفیق ہو تو پہلے ہی دن گائے بھینس اونٹ کئی قسم کے بکرے کاٹے اور فقراء مساکین میں تقسیم کر لے. اس سے مردے کو بہت بہت فیض پہنچے گا, آرام ہو جائے گا. استانس بکم, مردہ کہتا ہے میں تم سے تمہارے اس فعل سے فائدہ اٹھا لوں گا. وَأُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي, اور منکر نکیر کو جواب دینے میں مجھے سہولت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات آسان فرمائے. تو فرمایا کہ مال نے بستر پر جواب دیا, آل و اولاد قبر پر جا کے واپس آ گئے. اور تیسری چیز جس سے سب سے کم تعلق ہو وہ اعمال ہے, وہ مردے کے ساتھ قبر میں اترتے. نہ مال اتر سکتا ہے, نہ کوئی رشتہ دار ایک دو راتوں کے لیے نیچے رہ سکتا ہے. صرف اعمال, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, توبہ, استغفار, صدقہ, خیرات, تلاوت, ذکر, دعا, آداب, اطاعت, فرما برداری, یہ اعمال ہے. یہ قبر میں ساتھ جائے گی اور قبر میں پہنچ کر کے یہ متشکل ہو جائیں گے. فجر کی نماز کی شکل ایک خوبصورت صحت مند نوجوان کی ہوگی, خوبصورت صحت مند نوجوان. اور فجر کی نماز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ منکر نکیر کو جواب دے. فجر آپ نے پڑھی ہو تب نہ. اگر جمعے کے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے کہ آپ بتائیں کلمہ پڑھ کر کہ آپ نے آج فجر پڑھی ہے اور کتنوں نے جماعت سے پڑھی ہے, تو بہت ہی افسوسناک ماحول پیدا ہو جائے گا. اور ایک خطیب صاحب نے کئی عیدگاہ میں پوچھا نا کہ آپ لوگوں نے فجر پڑھی ہے, اور انہوں نے کہا فجر کیوں پڑھی ہے, بس عید کے لیے آئے ہیں وہی پڑھیں گے. کہا فجر کیوں پڑھتے ہیں, فجر تو روز ہوتی ہے اور فجر فرض قطعی ہے اور عید واجب یا سنت ہے. ایک روایت کے مطابق اگر 70 لاکھ نفل اکٹھے ہو جائے ایک سنت نہیں بنتی. اگر 70 لاکھ سنن جمع ہو جائے ایک واجب تیار نہیں ہوگا. اور اگر 70 لاکھ واجب وتر اور عید جیسی نمازیں اکٹھی ہو جائے ایک رکعت فرضوں کی نہیں بن سکتی. فرض تو اتنے عظیم قرض ہے, لیکن اعمال جو تیسرے درجے کے ہیں وہ قبر میں ساتھ اتر گئے ہیں اور امید ہے کہ یہ قیامت تک ساتھ رہے گی. جب انہیں اطمینان ہو جائے کہ میرے مردے کو جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اور وہاں کے خوشبو اور پھل دکھائی دینے لگے اور اس کی تسلی اور تشفی کے لیے حوریں قبر میں آئے گئی اس کو مشغول رکھنے کے لیے, اور جب یہ حیران ہوگا کہ خدایا یہ تو ابتدائی حصہ ہے اور رب کریم آپ نے جو عظیم جنت تیار کی ہے جو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ملے گی وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. اللہ اپنے فضل و احسان سے بڑی آسانی سے نصیب فرمائے. جب جنت اور وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو ضرور کہا کرو کہ یا اللہ اپنے فضل و مہربانی سے نصیب فرما. اور جب جہنم اور وہاں کے تکالیف اور شدائد کا ذکر ہو تو ایک دفعہ ضرور یہ کہو. فقہا کہتے 3 دفعہ کہنا مستحب ہے, یا اللہ محفوظ فرما اس کے پاس گزرنے سے, اس کی آواز سے, اس کے حوار اور احساس سے رب کریم محفوظ فرما. بعض روایات میں کہ 40 میل کے فاصلے پر
جہاں سے جہنمیوں کو گزارا جائے گا اس سے 40 میل دور لوگوں کی زبانیں جو جہنم جانے والے نہیں ہیں وہ نیچے لٹک جائے گی، اتنی تپش اور حرارت ہوگی۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامل و اکمل عافیت عطا فرمائے۔ تذکرہ اصل میں ابو ہریرہ کا آ گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفی روایہ التزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنی، کھانا ملے یا نہ ملے حضرت کی خدمت میں حاضری ضروری۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا، ابو ہریرہ کو کافی بھوک لگی تھی، کافی دن گزر گئے تو حضرت عمر گزر رہے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا بازار میں روٹی کس ریٹ ملتی ہے؟ اور نے کہا یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہو، چلے گئے ہو۔ پھر ابوبکر صدیق گزرے اور نے پھر آواز دی روٹی آج کل کس ریٹ ملتی ہے؟ فما اجاب، ابوبکر نے جواب ہی نہیں دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا کون گزر رہا ہے، تیسرا آدمی گزرنے لگا، میں نے اسی طرح آواز دی کہ روٹی کس طرح بکتی ہے تاکہ کوئی مجھے کھلائے نا۔ کاملین مانگتے نہیں کوئی چیز، طریقے سے اس کا اظہار کرتے، کیونکہ مانگنے کا حساب بہت مشکل ہو۔ مانگا تو اللہ سے جاتا ہے، اس کی شان و شوکت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تیسرا شخص جس کو میں نے کہا روٹی کس ریٹ ملتی ہے وہ واپس ہو گئے۔ اب مجھے کہا اٹھو، میں اٹھ نہیں سکتا تھا تو کمر پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور میرے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے جھاڑا اور گھر لے آئے اور گھر سے شہد اور دودھ نکال کے مجھے دینے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئی، دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ حضرت ہر شان میں پیغمبر ہے۔ فرمایا ایک کپ میں دودھ لے آئے، اب مجھے پلایا، پیتا رہا لیکن کپ نام نہیں لے رہا ہے، دودھ نیچے ہو جائے۔ فرمایا اتنا دودھ پیا کہ مجھے اپنے انگلیوں کے پوروں میں اس کے اثرات نظر آئے۔ حضرت نے کہا کہ ابو ہریرہ اور لوگ بھی تو بھوکے ہوں گے، ان کو لے آؤ۔ تب میں واپس آیا اور صوفہ میں جتنے صحابہ تھے مسافرین سب کو لے گئے اور سب نے دودھ پیا اور پیالہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اب مدینہ منورہ کے گھروں میں اس کو تقسیم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے تکثیر الطعام والشراب، کہ آپ کے دست اقدس سے کھانا اور پینا بڑھ جاتا تھا۔ 4 آدمیوں کا کھانا غزوہ خندق میں 1800 آدمیوں کے لیے کافی ہوا۔ 4 آدمیوں کا کھانا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر و عثمان آ جائے یا علی، اور وہ آپ نے اعلان کیا اہل خندق جتنے کھودنے والے تھے، ان جابر قد صنع لکم سورا، جابر نے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے، اور سب کھانا کھایا گیا اور اتنا ہی بچ گیا جتنا کھلایا گیا۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ اس سے ایک خوشخبری ملتی ہے اور ایک علم ملتا ہے کہ امت دین پر متوجہ ہو جائے اور دین کے ساتھ صدق سے پیش آئے، اللہ ضروریات زندگی کی خود کفالت کر لے۔ ہمارے لوگ حکمران امریکہ کے جی حضور میں اس لیے مبتلا ہے کہ وہ ان کو پیسے دیتا ہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا آرام ملتا ہے، لیکن دیکھو اس آرام میں کتنی بے آرامی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ان کے ملک پر بمباری ہوتی ہے اور میزائل گرتے ہیں۔ یہ بس صرف ایک بیان دیتے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سوائے اس بیان کے اور کچھ نہیں۔ تو اے طاہر اللہ ہوتی ہے اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اتنی عزت و احترام کے باوجود کوئی ملک آئے اور آپ پر بمباری کرے اور آپ کے لوگوں کو مارے، ان کا کوئی ایک شہری کہیں زخمی ہو جائے تو وہاں کے پوری حکومت کو اوپر نیچے کر لیتے، کیوں ہمارا آدمی وہاں رہتے ہوئے کیوں زخمی ہوا ہے؟ پھر یہ اپنے آئی جی اور ڈی آئی جی اور چیف سیکرٹری سب کو برطرف کر لے تب بھی معاف نہیں کرتے۔ اور ان کے کتنے قیمتی انسان، کتنا بڑا سرمایہ، ملک کے کن اطراف میں جہاں غیرت بھرے انسان ہمیشہ آباد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی حکومت کے ہاتھوں کتنی نا انصافی ہو رہی۔ نئی حکومت کو بھی اسی ڈھب پہ ڈالا جا رہا ہے، تب جا کر کے ان کو اختیارات سونپیں گے، اور جب تک یہ اس سابقہ ڈھب پہ نہ پڑے محال ہے کہ ان کی مہمانی ختم ہو جائے۔ مہمان تو عزت اس کی ہوتی ہے، اختیارات نہیں ہوتے۔ یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں، یہ سب عزت ہے، عہدے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اختیارات ضروری۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو بھی ظالموں کے چنگل سے نکالے، اور اس حکومت کو بھی گزشتہ حکومت کے روش سے بچائے، اور انہیں دین اور دین والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ جب تک ان کے قلب اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قانون اور شریعت اسلامیہ کا تقدس اور محبت صحیح طرح نہ ہو۔ تقدس اور محبت ایک رسمی ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے، ایک حقیقت محبت ہے جس کے لیے آدمی جان لڑائے، جس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار۔ ابو ہریرہ کے لیے مدینہ منورہ سے باہر بہت تحفے تحائف اور زندگی گزارنے کا بڑا میدان موجود تھا، لیکن اللہ نے ان کو پیغمبر اسلام کی محبت، ایمان کی محبت نصیب فرمائی۔ ابو ہریرہ نے ایک بلی پال رکھی تھی، ہیرا عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ مردار ہونے کے باوجود محبت کرتا ہے، اور آدمی کے پاس لپٹتا ہے، قریب آتا ہے، گود میں بیٹھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انہا مالوفہ، اس میں محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اس کے جراثیم کمزور ہو گئے، تو فقہاء کہتے ہیں اس کا جھوٹا پاک ہے، کراہت طبیعہ ہے، کراہت شرعی نہیں ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا انا من الطوافین علیکم بالطوافات، یہ تو اتنی آتی جاتی ہے، اس کے منہ کو کیسے پلید کرو گے؟ آنے جانے سے جانور کی پلیدی کم ہو گئی، تو مسلمان جو غیروں کے ہاں آتا جاتا ہے ان کی نجاست ان پر سوار ہو گئے، اس لیے اپنے ملک میں بیٹھ کر کے ان کی طرح درندے بنے ہوئے، اور وہ درندے اگر ان کے ساتھ ان کی قوت و شوکت کے اندر تعلق رکھے تو انشاءاللہ وہ کفر سے ختم ہو کر کے ایمان کے ساتھ مشرف ہو جائے۔ دو فریق جب آپس میں ملتے ہیں اس میں جس کی نسبت غالب ہو وہ غالب آئے گی۔ اگر ایک دکاندار کسی عالم کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہ واقعی وہ وارث الانبیاء ہو تو دکاندار آہستہ آہستہ طالب علم ہو جائے گا، درس میں بیٹھے گا، مولانا صاحب کے ساتھ جلسوں میں جائے گا، سفر پہ جانا شروع کر دے گا۔ اور اگر مولانا اپنے علم میں کمزور ہے اور دنیا پرست ہے تو یہ بھی ایک دکان سوچے گا کہ میرے لیے بھی یار ایک دکان ہونا چاہیے۔ یہ دستور ہے دنیا کا، انسان یا فعال ہوگا یا منفعل ہوگا،
یا اثر دے گا یا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی قوت بخشی ہے کہ ان کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، انہیں سب کو خیر اور ہدایت دینے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ اس غیرت اور ڈھپ پر مسلمان آ جائے۔ چنانچہ جب حضرت کو پتہ چلا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی ہے اور جب کسی کام کاج کے لیے جاتے اس کے اوپر بٹھا لیتے، اس کے آنے تک وہیں بیٹھی رہتی، تو آپ نے کہا یا اباہر، او بلی والے۔ بعض لوگ بلی کو دیکھ کے ابو ہریرہ کا نام لیتے، یہ بے ادبی ہے، یہ ہر ایک کو اختیار نہیں ہے۔ کل کسی سچے کو دیکھ کے آپ کہیں گے آپ ابو بکر ہے، اور کسی نے انصاف کر لیا تو اس کو کہے گا عمر فاروق ہے۔ اس طرح القاب بانٹنے کا حق بعد میں لوگوں کو نہیں ہے شرعاً۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبت عطا فرمائی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، لیکن جب حضرت نے ان کو اباہر کہا تو پھر جب کوئی اپنا نام لیتے تو ہاں نہیں کرتے جب تک کہ ابو ہریرہ نہ کہتے، اور فرماتے وہ نام جو مجھے حضرت نے دیا ہے وہ میرے ان ناموں سے بہتر ہے جو لوگوں نے دیے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ اپنے رسول کی، کامل دین کی اور اہل دین کی اور شاعر اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا دارالحدیث کے سامنے و گاڑیوں کے بیچ میں جس طرح کچھ لڑکے کھڑے ہیں جو پیچھے حمل آئے، ان کا فرض اخلاقی ہے، وہ تھوڑا خیال رکھا کرے۔ جو مسجد میں آئے ان کو آداب سمجھانا ضروری ہے۔ پیچھے حملے کے لوگ ایسے فرشتے بننے کی کوشش نہ کریں، نظریں ذرا اپنی اٹھائے اور دیکھے، ان کو آداب سے بیٹھنا سکھایا۔ خطبے کے دوران چلنا پھرنا، باتیں کرنا، کھڑے ہو کے گپے لگانا، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق نماز کے آداب میں سے۔ ضرورت کے لیے مسجد میں موجود ٹوپیاں قابل استعمال ہیں۔ مرحومین کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں، بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں، مسلمانوں کے دین و دنیا کی حفاظت کی دعا فرمائیں۔ جو جس رنج اور درد میں مبتلا ہے اللہ اسے مداوا اور صحت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جو آگے آ رہے ہیں جوابات سننے، وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ آگے آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نمازی کے سامنے نہ گزرنا ضروری ہے۔ یا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران چلنا پھرنا یا کسی کو کچھ کہنا منع ہے۔ اس دوران اگر کچھ بدنظمی ہو یا نئے لوگ آئے ہونے آداب کا پتہ نہ ہو تو انتظامیہ کے افراد ان کے پیچھے اٹھ سکتے ہیں کہ انہیں ادب سے بٹھائے اور انہیں خطبے کے آداب اور طریقہ کار کے مطابق بنائے، ان کے لیے اجازت ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ۔ پوچھنا یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف ازالۃ الخفا کیسی کتاب ہے؟ بہت اچھی ہے۔ عبد الشکور لکھنوی کتاب تحفہ خلافت بہترین ہے۔ چند چھوٹی آیتیں بتائے جنہیں ہم تہجد میں پڑھ سکے جو سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کی تمام صورتیں اور آیات پڑھی جا سکتی ہے، کبھی آخری صورتیں پڑھے، کبھی سورت یاسین مختلف حصوں میں پڑھے۔ جو قرآن آپ کو یاد ہے اس کا حق ہے کہ آپ مختلف نمازوں میں انہیں پڑھ لیں۔ سجدہ سہو میں سجدے میں جا کر کیا 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے؟ ایسے 2 سجدے کرتے ہیں۔ سجدہ سہو میں 2 سجدے ہیں اور پھر تحیات تیرے سرے سے لٹانا ہے، اور سجدے وہی ہیں جو نماز کے ہیں۔ سجدے کی آیت پر صرف سجدہ کرنا ہی ہوتا ہے یا سبحان اللہ ہی پڑھتا ہے؟ نہیں، سجدہ کیا جاتا ہے، اس سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ربنا ولک الحمد کے بجائے ربنا لک الحمد پڑھ لے تو درست ہے، دونوں صحیح۔
کیا یہ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد الامی وعلی آلہ واصحبہ تو سب سے بہترین درود ہے، اور یہی ہے وہ جس کے پڑھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ کاف پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ نوکری کے بعد 12 بجے آنے کے بعد وقت نہیں ملتا۔ کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، دل میں تلاوت معتبر نہیں ہے۔ تلاوت فعل لسان ہے، زبان کا فعل ہے۔ صہیب نام کیسا ہے؟ اچھا ہے، دقت اور دشواریاں آسان کرنے والا ہے۔ صہیب صحابی کا نام ہے، سید المسیب صہیب نام بھی آیا ہے صحابی کا۔ پرائز بانڈ پر جو انعام نکلتا ہے وہ صحیح ہے، اس کو جائز کاموں کے میں استعمال کر سکے۔ اثرات کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ کا پیسہ جائز نہیں ہے، چونکہ اس میں جوئے کی شکل نہیں بن رہی ہے، اس لیے درست معلوم ہو رہا ہے۔ ان ناموں کے بارے وضاحت فرمایا۔ حمدیہ، ماہم، روحین، بچے کے لیے کون سا نام بہتر ہے؟ تینوں نام نامناسب ہیں۔ جب سے شادی ہوئی ہے 6 سال ہوئے، کاروبار بند ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں نظر آتا، جہاں بھی جاتا کوئی صورت، حالانکہ قرآن مجید میں ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ کلا من سعتہ، کہ شادی کے بعد رزق کھل جاتا ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ کسی نے درد سر کا سلام پہنچایا، کسی نے دوسرے کا سلام پہنچایا تو جواب میں وعلیہ وعلیہ السلام کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بنام سید بادشاہ صاحب بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سید نے سب کے اعتبار سے باپ سے چلتا ہے، حضرت کی تو بیٹی سے چلا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہے۔ عام انسانوں کا نسب باپ سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ بیٹا زندہ نہیں رہا ہے، آپ نے فرمایا میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے ہوگا۔ ابن حسن بصری اور ابن سیرین کب آئے ہیں؟ یہ پہلی صدی کے بزرگ ہیں دونوں، اور کس مقام کے ہیں؟ بہت اونچے لوگ ہیں، محدثین ہیں اور مشائخ کبار ہے۔ حسن بصری تو تابعی ہے، 300 صحابہ دیکھ چکے ہیں وہ۔ ابن سیرین تو تابعی نہیں ہے، لیکن علم میں حسن سے مضبوط ہے۔ دونوں ایک وقت کے ہیں اور دونوں بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ نماز کے دوران کوئی شخص عذر کی بنا پر سب سے نکلے تو یہ خلا پر کرنا چاہتے یا نہیں؟ پچھلا آدمی ایک قدم لے کے آگے آ جائے۔ میرے ایک دوست جس کا نام عمران ہے، وہ اور جمعے کی نماز آپ کی مسجد پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت سی برائی مبتلا ہے، اور یہ وہ آگے ان کی برائیاں بھی لکھی ہیں۔ آپ اپنے بارے میں فکر کریں کہ آپ برائیاں نہ کریں، جو ان کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، اور پھر ایسی عام مجلس میں اس سے بھی آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کسی آدمی کو متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ویسے ہی پوچھو کہ ایک شخص ہے جو اچھے کاموں میں شریک ہوتا ہے لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو جواب یہی ہوگا کہ جس دن اس کے اچھے کام قبول ہو گئے اس دن گناہوں سے توبہ نصیب ہو جائے گی۔ مگر تم نے جو انداز اختیار کیا ہے یہ خیر خواہانہ نہیں، یہ ظالمانہ اور جاہلانہ ہے، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز میں قیام تو فرض ہوتا ہے، یعنی سیدھے کھڑے ہونا، مگر جو نوافل بیٹھ کر، نوافل میں اجازت ہے قیام کے بجائے قعود کرنے کی۔ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل میاں بیوی کی ملاقات شک و شبہ سے خالی نہیں، اس کا کیا مطلب؟ رخصتی کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ نکاح کے بعد اگر لڑکے اور لڑکی کی ملاقات ہو گئی تو شرعاً جائز ہے، لیکن عرف کے اندر خطرہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کی ملاقات ہر طرح ہو سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رخصتی سے پہلے ماں باپ کے گھر میں بچہ دے دے، پھر اس کے لیے ایک خاص قسم کا پنگوڑا بنانا پڑے گا۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بخاری جلد ثانی کتاب النکاح میں فرماتی ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور اس کے 3 سال بعد رخصتی ہوئی۔ اس نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے نہ میں نے حضرت کو دیکھا اور نہ حضرت نے مجھے دیکھا ہے۔
جو لڑکے اور لڑکی کو بٹھا کے ملاتے ہیں انہیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. جو اعضاء سبعہ سجدے میں استعمال ہوتے ہیں کیا ان میں دونوں پیر بھی داخل ہے؟ جی ہاں بالکل. پیر یعنی پنڈلیوں تک، کونیاں، یہ گھٹنے، پنڈلیاں، ٹخنے، تلوے، یہ سب شامل ہیں. یہ ایک ہی ساقین میں آ گئے. ساقین اور یدین 4 ہو گئے، اور جبہہ اور انف اور ہاتھ 7 پورے ہو گئے. اگر کوئی شخص سجدے میں اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے تو مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں لکھا ہے کہ دونوں پیر اٹھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہمارے ایک عزیز کافی عرصے پریشان ہیں، ان کے گھر میں وہ جس جگہ نق رقم رکھتے غائب ہو جاتے. انہوں نے کسی عامل سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جنات کی شرح حضرت کے وظیفہ عمل بتائے تاکہ وہ اس پریشانی سے نجات حاصل کرے. بس عامل سے رجوع کیا ہے، ٹھیک ہے. گھر میں 7 دن تک سورۃ بقرہ پڑھ لیں اونچی آواز سے سورج نکلنے کے بعد. ابو طالب عم رسول اللہ کے ساتھ تاریخ کی بات کرتا حضرت ابو طالب نے کہا یہ غلطی ہے، وہ کافر مرا ہے جبکہ ان کا حالت کفر پر وصال ہوا ہے. ایسا تعظیمی کلمہ تو تم نے بھی لکھا ہے وصال. آپ کو کہیں جن کا حالت کفر پر مرا ہے. کسی مشرک کے ساتھ تعظیمی جملہ مناسب نہیں ہے. اگر لڑکی یا لڑکے کی منگنی ہو گئی، آیا وہ نکاح سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ تمام کے تمام مغرب کا پیداوار ہے. یا اس میں مل سکتے یا نہیں مل سکتے. نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی نہیں ملنا چاہیے جب تک کہ رخصتی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیتون کی قسم کیوں کھائی؟ اس کو گواہ بنایا ہے. بیشتر انبیاء اس سرزمین کے باشندے ہیں جہاں زیتون کی فصل زیادہ ہے. ٹیلی ویژن پر اذان سن لی جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اشبا نام کیسے ہے؟ بہت نامناسب. شبا نام رکھنا ایسا ہے جس طرح کوئی نام رکھے زنا. شبا ایک کا رکھا، دوسری بچی کا نام رکھے زنا. شرم و حیا ہو تو ایسی حرکتیں نہ ہو. ہانی نام اس طرح نہیں لکھا جائے گا جو آپ نے لکھا ہے. شہیر نام کے معنی بتایا مشہور. مجھ سے معنی نہ پوچھا کریں، میں کوئی ڈکشنری پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں. بعد السلام مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ اذان کے بعد دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا سنت طریقہ ہے. ہاتھ اٹھانا گو جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. دو آدمی آپس میں رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کو قبض کی دوا دی تھی مگر وہ کیپسول زہر بن گیا. اس کھانے کے بعد تقریباً 4 گھنٹے زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا. مرنے والے کے بھائی چچا وغیرہ نے معاف کر دیا، اس کے ایک بچے نے معاف کیا مگر اس مرحوم کے 2 بیٹے نہیں مانتے. اب اپنے والد کا بدلہ ضرور لیں گے. نہیں، جب غلطی سے ہوا ہے تو معاف کرنا ضروری ہے. انہوں نے سینک کے تو نہیں دیا ہے. ایک شخص نے سود کے ذریعے پیسہ حاصل کیا اور پھر کسی دوسرے شخص کو ویسے پیسہ ہدیہ کے طور پہ دے دیا. ثواب کی نیت نہ کرے ویسے دے سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتوے سے بڑھ کر تقویٰ ہے، مگر شریعت فتویٰ ہے. تقویٰ تو ہر شخص کا اپنا ہوگا. زید نے زینب کے ساتھ دودھ پیا. اب زید کے باقی چھوٹے بھائی، بڑی بہن بھائی کا نکاح زینب کے بہن بھائی ہو. جس نے دودھ پیا ہے اس کے بہن بھائی، جس کے ساتھ پیا اس کے بہن بھائی، آپس میں کچھ بھی نہیں، نکاح جائز. مسبوق آخری قاعدے میں تشہد اور درود شریف دونوں پڑھے یا صرف تشہد؟ بہتر ہے درود بھی پڑھ لے، البتہ تشہد کے بعد سلام پھیرنا جائز ہے. وہ خاتون جو عدالت میں خلا لے، خلا معتبر ہے عدالت کا. پچھلے 4 سال سے میرے شوہر کے کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں، اس کی وجہ سے سر پر قرضے کا بوجھ پڑ گیا. کتاب میں لکھی ہوئی قرضہ دعا بعد نماز 2 ایک تصویر پڑھتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کی پریشانی دور فرمائے. بہتر ہے کہ آپ وہ دعا
جو ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ کے اخیر میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، صبح و شام 15 مرتبہ کم از کم، ورنہ 100 بار پڑھے، 10-15 دن کے اندر انشاءاللہ قرضوں سے فارغ ہو جائے گی۔ اور جتنا پڑھ سکتی ہے اتنے ہی استغفار پڑھے، استغفار پر بھی قرض اترنے کا وعدہ ہے۔ اللہ آپ کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لمبی زندگی عبادت کی، علم کی، خیر و برکت کی، توبہ اور استغفار کی، ویسی لمبی زندگی بغیر توبہ اور اعمال کے کوئی معنی نہیں رہتی۔ آج کل بعض عوام علماء کے خلاف انتہائی غلط سوچ رکھتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کا دل بھی نہیں چاہتا، اور دوسرے لفظ میں وہ آپ سے لوگوں کے پاس آنے سے بھی روکتے۔ یہ زمین ہے، اس زمین پر وہ لوگ بھی رہتے تھے جو پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، اس زمین پر وہ لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے 70-72 لڑائیاں لڑی ہے، وہ لوگ بھی انسان کہلاتے تھے جنہوں نے نبی کے دانت توڑے، سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، خلعان ہو گئے۔ دنیا میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص سب کا بزرگ ہوگا۔ آپ کے پیغمبر کے خلاف، ہمارے پیغمبر کے خلاف پورا ملک اور سلطنت مہم چلا رہی ہے، معاذ اللہ و استغفر اللہ، اور ان کے خلاف نازیبا حرکات کرتی ہے۔ وہ فارسی میں شعر ہے، عرفے تو میں اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں اپنی اپنی جگہ بھونکنے دو۔ عرض یہ کہ سسر نے بہو کو شہوت 3-4 دفعہ ہاتھ لگایا، راز کھلنے پر سسر نے معافی مانگی، لیکن لڑکی والدین میں چلی گئی۔ اب 1 سال گزرا ہے تو سسر اب قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال یہ معاشرے کی تباہکاریاں ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو سسر کے اس فعل سے وہ عورت بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جوان سسر، گپ شپ لگانے والا سسر جو باہر کی باتیں گھر کرتا ہے، وہ گھر کی باتیں باہر بھی کرے گا، اس سے پردہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر خاندانوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، غیر خاندانوں میں، وہاں کے سسر بھی بہو کے چکر میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ محقق نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جوان باپ جو بدچلن ہو، جو لڑکی اور لڑکوں کا کام کرتا ہو، ان سے جوان لڑکی بھی پردے میں رہے، اندیشہ ہے کہ وہ بیٹی کو بھی ہاتھ لگا لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ کام ہوا ہے، فرمایا تم بھی مرنے سے پہلے پہلے اس میں مرض میں مبتلا رہو۔ جس گھر میں کتے ہے تصویر اس گھر میں ملائکۃ الرحمان داخل، یہ بتایا اس مواشی کتا سبب من دخول ملائک ہوگا یا نہیں ہوگا، آخر نہیں ہوگا تو کیا فرق ہے۔ جن کتوں کی اجازت آئی ہے 3 کتے کی، شکاری، مواشی اور چوکیداری والا، ان کے ہوتے ہوئے بھی ملائک نہیں آئیں گے، البتہ اجر جو کم ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ میرے ایک دوست جو بدعتی ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے جہنم جانا ہے۔ تو جانے دو جہنم، جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھنے آیا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ مصر میں ایک مفتی شلتوت گزرا ہے، اس نے کہا ان لوگوں کی داڑیاں منڈانا ضروری ہے، یہ مسجد کو خراب کرتے ہیں اور مسجد میں بال گراتے ہیں۔ مرض میں مبتلا ہے قسم قسم کے لوگ، داڑھی والوں کی بیماری علیحدہ ہے، وہ ہر وقت بدے کو تو داڑھی کے ساتھ تماشا بنا رکھے ہوتے ہیں۔ دعائے صحت کرے ان کے لیے کہ خدا انہیں صحت دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہاتھ کا میل کو چہلے، ہاتھ کا نہیں مال کا، آدھا صحیح لکھتے آیت غلط، اور زکوٰۃ کا مال کھانے سے دل مردہ ہوتے برائے کرم، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے لیے کھانا حلال ہے۔ رسولوں کی تعداد کے بارے میں لوگ کہتے 313، اس کے بارے یہی بات صحیح ہے،
اور انبیاء اور رسول مل کر کے 1,24,000۔ امام اعظم کی تابعیت ثابت ہے، اگر آپ تابعی تھے تو صحیح روایت کے مطابق کن صحابہ سے ملاقات؟ 17 صحابہ سے حضرت ملے۔ غائبانہ نماز جنازہ غلط ہے۔ لڑکی یا لڑکے نے گھر سے بھاگ کر والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی اور حق مہر بھی ادا کیا، یہ شادی جائز ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عاقل بالغ بغیر عزیز و اقارب کے شادی کر سکتے، بشرطے کہ اس میں اور دین کا مفسدہ نہ ہو۔ غیر مقلد کے مسائل غلط ہے، ان سے مسائل پوچھنا گناہ ہے۔ میرے والد داڑھی نہیں رکھتے، کچھ حل بتائے، داڑھی رکھوا دے، یہی حل ہے۔ بہشت زیور میں لکھا ہے کہ وضو کے بعد اگر کسی عضو کے نہ دھونے کا شبہ ہو لیکن وہ محض، تو ایسی صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں پاؤں کو دھوئے، کیا یہ مسئلہ ٹھیک لکھا ہے؟ نہیں، یہ غلط لکھا ہے۔ حضرت نے ایک موقع پر اذان دی تھی، کس کتاب کا نام بتایا؟ الحاوی للفتاوی۔ موئے مبارک کی اصلیت کیا ہے؟ حضرت نے حدیبیہ میں بھی اور فتح مکہ میں بھی اور پھر اس میں حج وداع میں اپنے بال مبارک اتارے ہیں سر کے، وہ آپ نے تقسیم کیے صحابہ میں۔ بی بی سیدہ کی کہانی یا غلط ہے بیت، وہ تصور سارا ناجائز ہے۔ لمبی لمبی تفصیلات کی ضرورت نہیں، مختصر پرچی لکھا کرو۔ یہ کالا جادو ہے، کچھ لوگ الٹے سیدھے طریقے سے لوگ ہمارے اوپر کر دیتے ہوتے بھی ہیں، لیکن اکثر پراپیگنڈا ہے۔ ہمارے دوست نے بچی کا نام ملائک رکھا ہے، کیا یہ نام مناسب ہے؟ توبہ استغفر، مناسب نہیں، میں تو درست نہیں سمجھتا ہے۔ صحابہ میں ملائک نام تو عورت کا نہیں، ملیکہ ہے، حضرت انس کی دادی ہے۔ میرا 22 سالوں سے بیماری مرگی مبتلا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر جن سوار ہے۔ میرا اتنی آرزو ہے کہ آپ مرحمت فرمائیں، میں اس علم سے ناخبر ہوں۔ رشتے کے سلسلے مدرسے سے نقش جاری ہو تو اس کو امیدوار کے والد بھائی کوئی بھی خیر خواہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ دادی محترمہ کو فالج کا مرض لائے کہ اللہ صحت شفا دے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، دعا کرے اللہ صحت و کمال خوشیوں کے ساتھ تکمیل کو پہنچائے۔ لڑکی کے پیٹ میں بچہ مر گیا، لڑکی قومے میں ہے، لڑکی 2-3 دن سے قومے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت عطا فرمائے، ان کی طرف سے مضبوط تکڑی قسم کی گائے کٹوائے بغیر تاخیر کے۔ میری بہن بچپن کے بھی سے بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ استغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ جو خاتون قومے میں ہے 3 دن سے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف رفع فرمائے اور ان کی زندگی اور صحت بحال فرمائے، اور جتنے بیماران کا تذکرہ ہوا اللہ سب کو شفا دے۔ جہاں رشتے درکار ہے عزت وقار کے رشتے دے، جہاں کاروبار میں گھٹن ہے، قرضے ہیں، اللہ خزائن غیب سے خزائن متوجہ فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ